محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سبق ہمارا شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 82 کا دوبارہ تھوڑا سا پڑھوں گی، اس کے بعد سے آگے سبق پڑھیں گے۔ 72 آیت نمبر 72 ہے 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے مار ڈالا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس میں جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے۔ واللہ، اور اللہ کو مخرج ظاہر کرنا تھا، ما کنتم تکتمون، وہ کچھ جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پس ہم نے کہا کہ مارو اس کو، بِبَعْضِهَا، اس کا بعض حصہ، یعنی گائے کا بعض حصہ، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح سے اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کرے گا مردوں کو، وَیُریکم آیاتہ، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ یہ واقعہ کل تفصیل کے ساتھ گزر چکا، تھوڑا سا یہاں آیت میں دوبارہ سے اس کا حوالہ آیا ہے کہ جب ایک بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کا بھید کھولا۔ ان لوگوں کے استفسار کرنے پر گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرِيكُمْ آیاتہ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم غور سے کام لو، عقل سے کام لو۔ لیکن ان کی ہٹ دھرم طبیعت کے بارے میں آگے ارشاد ہوتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، فاہیہ کالحجارہ، پس وہ ہیں مانند پتھروں کے، یعنی وہ دل جو ہیں تمہارے ایسے ہیں جیسے پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارہ، بعض پتھر ایسے ہیں، لما، البتہ، یتفجر، پھوٹ نکلتی ہیں، جاری ہو جاتی ہیں، منہ الانہار، اس سے نہریں، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، اس میں سے، لما، البتہ بعض ایسے ہیں، یشقق، کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو نکلتا ہے اس سے کچھ پانی، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے، لما، البتہ کچھ ایسے ہیں، یحبط، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ گائے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی نشانی اللہ کی قدرت کی دیکھنے کے بعد کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اور وہ اپنے بھتیجے کا نام بتانے کے بعد پھر سے مر گیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نصیحت پکڑتے اور مرنے کے بعد اٹھنے پہ کہ والی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا اس کو یقین رکھتے اس پر اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ تذکرہ چل رہا دور سے بنی اسرائیلیوں کا کہ ان کی طبیعت کے اندر اس قدر ہٹ دھرمی اور ضد بھری ہوئی تھی کہ اتنا کچھ دیکھ کر بھی ان کے دل جو تھے سخت ہو گئے تھے، اللہ کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کے لیے آتے ہی نہیں تھے۔ تو یہاں پہ اسی بات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی بات دیکھنے کے بعد بھی، ایسے واقعات دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں۔ سخت چیز کے لیے پتھر کی مثال دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پھر پتھروں کے بارے میں فرماتے ہیں وہ شد قسوہ، یا شاید کہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس لیے کہا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کہ بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جاری ہو جاتی ہیں اس میں سے نہریں، کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے پتھر جو ہیں پھٹتے ہیں اور ان میں سے ایسے نہریں جاری ہو جاتی ہیں کہ اس میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو نکلتا ہے ان میں سے کچھ پانی، یعنی بعض کے پتھروں میں سے تو اس قدر نہریں پھوٹ کے چل پڑتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے کہ پھٹنے کے بعد کچھ تھوڑا پانی نکلتا ہے، اور ایسا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں، بلندی پہ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ تم لوگوں کے دل جو ہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھر باوجود اتنے سخت ہونے کے اللہ کا خوف اتنا رکھتے ہیں کہ ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا اور اچھی بھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد حقیقت کو تسلیم نہ کرنا، آخرت کا خوف دل میں نہ رکھنا. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے کیے ہوئے کاموں سے، تمہارے اعمال سے میں بے خبر نہیں ہوں. آگے ارشاد ہوتا ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں سے کہ تم کیا امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تم پر. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ تھا ایک گروہ ان میں سے يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو سنتے تھے اللہ کے کلام کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد اس کے، ما عقلوہ، جو انہوں نے اس کو سمجھا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے. صحابہ کرام سے خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے سنگ دل لوگ ہیں کہ تم کیا امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے باتوں پر، تمہارے ایمان کی دعوت دینے سے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کے اندر تو اتنی خباثت بھری ہوئی ہے کہ اگر ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی گزرا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو اللہ کا کلام سننے کے بعد اللہ کے کلام میں ہی تحریف کر ڈالتے تھے. یہود کے بڑے بڑے جو درویش تھے، بڑے بڑے عالم تھے، پہلے بھی اس بات کا تذکرہ ہوا کہ وہ اللہ کے حکموں کو امیر لوگوں کے سے نذرانے وصول کرنے کی خاطر بدل دیتے تھے. امیر لوگوں کی حسب منشا فیصلے سنا دیتے اور ان سے نذرانے لیتے، اور ان کے دل سے اللہ کا خوف اس قدر نکل گیا تھا کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرنے میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں تھا. تو اتنی سنگین جرائم کرنے والوں کے بارے میں تم کیا امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے. پھر فرمایا من بعد ما قالوا، بعد اس کے کہ سمجھتے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جو کچھ ہم تحریف کر رہے ہیں، جو کچھ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی امیر شخص سے کوئی جرم ہوا اور اس کے لیے ان کی تورات میں کوئی سزا مقرر، تو ان لوگوں کا دل رکھنے کی خاطر، ان سے نذرانے وصول کرنے کی خاطر کوئی ہلکی پھلکی سزا ان کے لیے تجویز کر دیتے ہیں. جیسے کہ ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ یہود میں سے ایک قوم، جو مسلمانوں میں سے کسی ایک قبیلے، عزت دار قبیلے کی عورت نے چوری کی، اور چوری کرنے کے بعد جب اس کی چوری ظاہر ہو گئی، ثابت ہو گئی، تو شریعت کے مطابق حکم ہے کہ اس کا ہاتھ، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے. چنانچہ جب اس کی سزا مقرر کی گئی تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں قاصد بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور انہوں نے عرض کی کہ اللہ، یہ عزت دار گھرانے کی عورت ہے تو اس کے لیے سزا میں نرمی کی جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں، ہلاک ہوئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کے لیے کوئی اور سزا ہوتی تھی. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا وہ دانستہ طور پہ کرتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انہیں کوئی غلطی لگی، بھول گئے، بلکہ فرمایا من بعد ما قالوا، بعد اس کے کہ اس کو سمجھتے تھے، وہم یعلمون، اور وہ اس کو جانتے بھی تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم یہ غلط کر رہے ہیں، ایسا اللہ کا حکم نہیں ہے. یہ سب کچھ جانتے بوجھتے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کرنے کی اس قدر جرت کی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صحابہ کرام کو یہی فرما رہے ہیں کہ ان سنگ دلوں سے ایمان کی کیا امید رکھتے ہو کہ یہ ایسے گمبھیر کام بھی کر چکے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم، ان کا بعض، الی بعض کی طرف، قالوا، تو کہتے ہیں
اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو ان کو، بما وہ چیزیں فتح اللہ علیکم جو کھول دی ہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت لے آئیں تمہارے خلاف، بھی ان باتوں کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ یہود کے بھی جو دو طرح کے گروہ تھے، بعض یہود جو تھے مسلمانوں کی خبریں حالات معلوم کرتے اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے دب کر رہنے پر جب مجبور ہوتے تو اپنی منافقانہ پالیسی اپناتے ہوئے مسلمانوں سے ملتے تو ان کی خوب خوش آمدید کرتے اور بتاتے کہ اسلام جو ہے یہ سچا دین ہے، تو توریت میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ تو ان لوگوں کے جو بڑے پیشوا تھے جب ان لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے تو انہیں کہتے کہ تم ایسی باتیں مسلمانوں کے سامنے کیوں بتاتے ہو، آج تم ان لوگوں کے سامنے ساری باتیں ظاہر کرو گے تو کل یہی لوگ جو ہیں اللہ کے سامنے انہی باتوں کو حجت بنا کر تمہاری مخالفت کریں گے۔ تو اس بات کے بارے میں وہ منافقانہ پالیسی رکھنے والے بندوں سے کہتے ہیں کہ افلا تعقلون تم عقل نہیں رکھتے کہ کل تمہاری یہی باتیں جو ہیں اللہ کے ہاں مسلمانوں کے لیے حجت بن جائیں گی کہ انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں اور یہ باتیں ہمیں پہلے سے علم ہیں، اللہ ہمیں پہلے بھی بتا چکے ہیں، ہم پہلے بھی جان چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود لوگ اہل کتاب اچھی طرح سے پہچانتے تھے، اور جو ان میں سے ایک طبقہ اگر مسلمانوں کے سامنے ان کی خوش آمدید کرتا کہ واقعی جو کچھ تمہارا دین ہے سچا ہے، تو یہ بڑے لوگ جو تھے ان کو اس چیز سے منع کرتے کہ تم ایسی باتیں ان لوگوں کے سامنے مسلمانوں کے سامنے مت ظاہر کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دیتے ہیں اولا یعلمون کیا وہ یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم یہ کہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون جو کچھ کے وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی تمہارے ایسے فعل کے سے اللہ تعالیٰ بے خبر تو نہیں ہے اور تم نہیں جانتے ہو کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو جو کچھ ظاہر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتی ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتی ہے، جو تم کرتے ہو وہ بھی جانتی ہے، جو تم اعلانیہ لوگوں کو بتا رہے ہو وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی بات کا ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، تو کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو تو سب باتوں کا پتہ ہے کہ کیا یہ چھپا رہے ہیں اور کس چیز کو یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے بعض جو ہیں ان پڑھ ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ کے پاس تو علم تھا، توریت کے علم سے واقف تھے، اور کچھ جو تھے ابھی جاہل تھے، وہ صرف اپنے پڑھے لکھے طبقے پر انحصار کیا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور بعض ان میں سے جو ہیں جاہل ہیں، لا یعلمون الکتاب وہ کتابی علم نہیں رکھتے، الا مگر امانی یا آرزویں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں وہ مگر اٹکل دوڑاتے ہیں۔ ان کے بڑوں نے یہ بات بھی مشہور کر رکھی تھی، لوگوں کو غلط تاثر دے رکھا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں نبیوں کی اولاد کے ہیں، نبیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ہم جو بھی کریں جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف کر دیں گے، اور جنت جو ہے ہمارے باپ دادا کی میراث ہے، ہمارے سوا اس میں کوئی نہیں جائے گا۔ کبھی کہتے کہ ہمارے بڑے بڑے جو ہیں ہمیں بخشوا دیں گے اور ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ تو ان کی ان بے بنیاد باتوں اور دل خوش خبریوں پر جو تھے ناخواندہ طبقہ یہود کا خوش ہوتا تھا، کیونکہ وہ خود تو کتابی علم نہیں رکھتے تھے، لہذا سنی باتوں پر انہوں نے بڑی بڑی امیدیں باندھ رکھی تھی اور دنیا کے ہر برے فعل کو کرنے میں کچھ ہار نہیں سمجھتے تھے، لیکن صرف یہی سمجھتے تھے کہ ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں، اس بنا پہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میرا باپ نبی تھا، یعنی وہاں جو ہر شخص جو ہے نا اپنے افعال کا ذمہ دار ہوگا۔ تو یہود کے اندر جو تھا نا یہ خیال بھی بڑی تیزی بہت زیادہ
ان کے دلوں کے اندر انہیں اس بات کو خوش فہمیوں کے اندر مبتلا تھے کہ ہمارے سوا جو ہے نا جنت میں کوئی جانے والا نہیں، اور ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔